اللہ سے ڈرنے والا، 3 باتوں کا پورا یقین کرو. یہ بار بار میں کہتا آ رہا ہوں کہ نمبر 1 کہ زندگی کے دن مقرر ہیں، اور کون سی گھڑی ہم نے یہاں دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا. یہاں اوور سٹے کا کوئی مقام نہیں ہے. آپ کی بات سمجھ آئی؟ یہاں اوور سٹے کا کوئی مقام نہیں ہے. اور پیغمبر پر آئے گا وہ مقام تو یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور ولی پر آئے گا تو رخصت ہو جائے گا، دنیا دار پر آئے گا، قبر پر آئے گا وہ مقام. جب بھی وہ گھڑی آئی اور ٹھیک کیا اس نے، یہاں سے موڑ گیا، پھر کدھر چلا گیا نامعلوم دنیا میں چلا گیا. ایک تو یہ کام مقرر ہو چکا ہے. دوسرا رزق مقرر ہو چکا ہے ہر انسان کے لیے. جب یہ ایسی زندگی ہے کہ جب اس کو بھیجا گیا تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھیجا گیا. اس لیے اس کا کوئی اندیشہ نہ کرو ایمان کے طور پر کہ یہ ایمان مقرر ہے آپ کا کہ جب آپ کو زندگی ملی ہے اس کے ساتھ رزق مقرر ہے. محنت جو ہے یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو اللہ میں محنت کرا دیتا ہے. بعض اوقات محنت سے دیتا ہے اور بعض اوقات مترجم کو منتشا بغیر صاحب جب ہم دینے پہ تو بغیر صاحب دے دے. بغیر صاحب کا مطلب تیری محنت کو نہیں ہے وہ. اسی طرح نیکی وہ دیتا ہے بغیر صاحب. اسی طرح وہ عاقبت کبھی کبھی آپ معاف کر دیتا ہے گناہ کسی کی. یہ الگ باتیں ہیں. تو یہ بات مقرر ہو چکی ہے، رزق مقرر ہو چکا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور عزت اور ذلت جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے. تیرا عمل جو ہے نا یہ تیرے لیے عزت کا باعث نہیں ہے. عزت جو ہے اس کی طرف سے ہے. عین ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت نیک ہو اور بہت ہی بدنام ہو کے گزر جائے دنیا کے اندر. آپ کو یہ بات تعجب لگ رہا ہوگا لیکن تعجب کی بات نہیں ہے. پیغمبروں پر جیل آ گئی، تعجب کی بات نہیں ہے. بڑے محبوب پیغمبر یوسف علیہ السلام پر، اور جیل کے ساتھ ہی الزام بھی آ گیا. حالانکہ نہ الزام ہے نہ جیل ہے، دونوں ہی تقرر ہیں. آپ یعنی کہ وہیں پر اللہ بیان کر رہا ہے، اس الزام کو خود بھی اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم قریب تھے تو ہم بچانے والے ہیں، ہم ہی مہربانی کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ بچانے والا، اس واقعہ کو بھی اللہ کے بچانے والا. جیل کے اندر جو ہے تعویل الاحادیث، اس کو عقابوں کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بیان ہو رہا ہے. اور تو اللہ تعالیٰ کا اگر تقرب مل جائے تو پھر نہ کوئی جیل ہے نہ کوئی کھلا میدان ہے. تو مقرب کو ہر حال میں تقرب ملتا ہے. تو دنیا دار شرط لگاتا ہے کہ مجھے حالات میرے پہلے بہتر کا تو تقرب پھر ہو جائے گا. اس لیے اس بات سے اپنے ایمان کو نکالو اور ایمان سے یہ بات نکال دو کہ تقرب جو ہے وہ حالات کے ساتھ مشروط ہے. حالات کوئی بھی ہو آپ کو اللہ کا قرب ملے گا. اسی دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجود زندگی پسند آئے. جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا. یہ الگ بات ہے دل میں رکھنا. اللہ تعالیٰ کو جس کا اللہ پر ایمان ہے اس کو یہ زندگی پسند ہے. جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اسے اپنے چہرے سے گلہ نہیں ہوگا، یہ اس کا بنایا ہوا ہے. اپنی زندگی سے گلہ کوئی نہیں ہوگا کہ یہ اس کی بھیجی ہوئی زندگی ہے. جس آدمی کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر شکایتیں ہیں اس سے سمجھو وہ خالق کے عمل کو مان نہیں رہا، بجائے ایمان کمزور ہو جائے. آپ بات سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے؟ اپنی زندگی پر ایمان، اس پر خوش ہونا. مدعا یہ ہے کہ تسلیم و رضا ہے، تحقیق بھی ہے، بہت ساری باتیں ہیں. صرف آپ اتنی سی بات دیکھو، اسلام پوری زندگی ہے، ایک فکرہ نہیں ہے. بس دیکھو تو اسلام کے بارے میں بیانات کرنے چھوڑ دو. اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، بس تیری زندگی کا نام ہے اسلام. زندگی گزار، جو سمجھ آتی ہے وہ کرتا جا. اپنے ایمان کو کبھی کرو. ہر آدمی ہر دوسرے آدمی کو ہر وقت اسلام سمجھا رہا ہے، اور یہ بات جو اس سے بچنا چاہیے کہ جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے آپ اس پر ایمان رکھو. اسلام بڑا واضح طور پر سمجھا دیا گیا سمجھانے والے نے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی زندگی ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے. بس اب چلتے جاؤ. یہاں یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ ہر آدمی ہم وقت کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اسلام سمجھا رہا ہے. ٹی وی پر اسلام سمجھا رہے ہیں، اب سمجھا رہے ہیں 1400 سال بعد اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے. اگر اب سمجھانا ہے تو پھر سمجھے کوئی بھی نہیں ہے، اسلام ہو چکا. بلکہ جو بات کی سمجھ ہے اس کو نکال ہی دو. اول تو میں ٹھیک ہے، جس دن ایمان مکمل ہوتا ہے اسلام
اسی دن کا اسلام ہی کافی ہے کہ آج آپ کا دین مکمل ہو گیا. آج اس وقت کتاب بھی کون سی تھی دین پر لکھی ہوئی؟ ایک کتاب تھی کہ ایک کتاب بیان فرمانے والے تھے اور ایک ماننے والا تھا. اتنا سارا ایمان ہے. بس باقی زندگی آپ گزارتے جاؤ, کوئی لمبی چڑے اس میں تفسیروں کی ضرورت نہیں. بس آپ چلتے جاؤ کہ کتاب بھیجنے والے پر یقین کر لو, کتاب بیان فرمانے والے پر یقین کر لو کہ جس نے بیان فرمایا. اور آپ یہ بھی جان لو کہ اللہ کے علم میں ہے کہ آپ تک بھی وہ کتاب آنی ہے جو کائنات کے لیے ہے نا, اور آپ عربی نہیں جانتے. آپ کے لیے فارمولہ بھی اس میں ہے کہ یہ ذکر حکم, اس میں تمہارا ذکر بھی ہے, تو تمہیں بھی سمجھنے کے لیے اس میں طریقے بتائے جائیں گے. آپ عقیدت سے, میں نے پہلے بتایا کہ اعتقاد ہی اور اس کی تفسیر ہے. آپ اعتقاد سے, آپ اس کو کتاب لغت سے پڑھتے ہو سمجھ نہیں آتی ہے, آپ یقین سے پڑھو, وہی اللہ جو باقی زندگی سمجھا رہا ہے وہ بھی سمجھا رہے گا. اس لیے زندگی کو اسلام بیان کرنے سے بچو. اسلام بولنے والی بات نہیں ہے, کرنے والا کام ہے. بس بولنے والی بات سے بچو, کرنے والا کام ہے. اسلام کرنے والی کوئی چیز ہے, وہ کر ڈالو. بولنے والی بات نہیں ہے, اس سے بچو. بھئی یہ کرنے والا کام ہے کہ لو جی طور سے یہ مٹھائی کھا لو, یہ اپنے شوق سے کھا لو. اسلام میں اسلام ہے. لانے والا شوق سے لایا, کھانے والا شوق سے کھا لو. کرنے والا کام ہو گیا نا. یہاں سے بات سمجھائیے آپ کو. بس اپنے آپ کو مطمئن کر لو خود ہی. اللہ کی طرف سے بھی آپ نے اپنے آپ کو اطمینان کرا. کیا پہلے ایک شعر سنو, کیا کیا دل کو دیے اضطراب میں, ہے نا بات, ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں. کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں, ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں. تو آپ اللہ کی طرف سے اپنی تسکین آپ کر لیا کرو خود ہی. حالات تو ٹھیک نہیں ہے تو خود ہی جاؤ, چلو ٹھیک ہو جائے گا, گھبراتا کیوں ہے, چل پڑا لے, تو ایمان آپ کا کبھی ہو جائے گا. اور اگر اللہ کے ساتھ بیٹھ نہیں لگ گئے, کیونکہ اللہ کی طرف سے جواب کون دے گا, تو خود ہی دے گا. یہی ایمان ہے تیرا. اس لیے سوال بھی تو آپ ہے, جواب بھی تو آپ ہے. اور اس اپنے سوال کو اپنے جواب سے عطا بنا دو. بس یہ ہے کہانی. خود ہی سوال ہے اور خود ہی جواب ہے. جواب دینے کے لیے اور کوئی نہیں آنا.